یہ پروگرام سویٹنس ریسٹورانٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیسی بدیسی کھانوں کا مرکز سویٹنس ریسٹورانٹ۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج وائس آف ساؤتھ ایشیا کی ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین میں حاضر خدمت ہوں مسز فوزیہ جنید۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت اور بخشش کا جو یہ دور ہے یہ تیزی سے اس کا ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ پر ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور اس ماہ مقدس کے فیوزات ہمیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق کی ہے اس کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسلام روئے زمین پر اس وقت وہ واحد دین ہے جو مذہب نہیں بلکہ دین ہے، جو زندگی کی کل کا احاطہ کرتا ہے، جو منبر اور محراب اور مصلی اور تسبیح سے ہٹ کر پورے معاشرے پر اپنی ہدایات اور رہنمائی کا نفاذ چاہتا ہے۔ یہ جو چند فٹ کا وجود ہے ہمارا، اس کے ہر گوشے پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے۔ اسی کا ایک بہت اہم گوشہ جو حقوق انسانیت سے متعلق ہے، جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ سابقہ لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اس دین کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے 90 حصے حقوق العباد کے ہیں اور صرف 10 حصے حقوق اللہ کے ہیں۔ اور چونکہ رب رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے حقوق کی پھر بھی صرف نظر کرتا ہے، اور ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کمی رہ جائے تو پھر اس کو وہ معاف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ جو اس کمی کے نتیجے میں متاثر ہوا وہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے قرآن پاک میں اس گوشے کو حسن اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ پاک نے عطا کی، وہ رحمان و رحیم، رحمت للعالمین کے ساتھ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میں نے 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی سورہ قلم کی 4 نمبر ہے آیت مبارکہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم الشان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ 3 کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَا أَسْفَلَ سَافِلِينَ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین توازن والی صورت میں پیدا کیا، پس اسے لوٹا دیا پست سے پست حالت میں۔ گویا اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر وہ پنہا صفات اور کوالٹیز کا ذکر فرمایا ہے جس کے تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ یعنی اگر کسی نے قرآن کی تفسیر مجسم صورت میں دیکھنی ہو تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس میں ہمیں پہلے سب سے یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ خلق ہوتا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی شان مبارک سے متعلق ہے، اس میں
خلق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو پختہ عادت، اگر ہم اس کی معنی اور مفہوم میں جائیں، اگر لغت میں اس کے معنی تلاش کریں تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک ایسی پختہ عادت کہ جسے انسان اس طرح انجام دے کہ اسے اس پر سوچنا نہ پڑے، بلکہ اس کے وجود سے صادر ہو، بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی توقف کے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں خلقنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، خلق کا استعمال ہوا ہے۔ تو انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا یہ جسمانی وجود، اور دوسرا اس کے اندر وہ قوت متحرکہ کہ جو اس وجود سے نکل جائے تو پھر انسان کا وجود مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور وہ ہے روح۔ انسانی وجود کی تقاضے الگ ہیں اور روح کے تقاضے الگ ہیں۔ یہ جو روح ہے، خلق اللہ نے جو انسان کو کیا ہے، یعنی تخلیق جو اس کی ہے، وہ مٹی، آگ، پانی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر بھی ذکر ہے، اور انسانی وجود جس طرح تخلیق کیا گیا۔ دوسری ہے خلق۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے نفخت فی من روحی، یعنی جب انسان کا وجود، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مٹی سے تخلیق کر دیا گیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، اپنا اذن پھونکا۔ وہی اذن ہے جو رہ جانے والا ہے، اور اسی کے اندر وہ صفات اور کمالات پیدا کرنا مقصود ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شریفانہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں بحیثیت انسان اچھے اخلاق کی تکمیل کا سفر طے کرنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جہاں اس میں اور بہت سارے گوشے ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان کو انسان، اشرف المخلوقات، اس کے کردار اور سیرت کو سنوارا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں، تم میں سے وہی شخص، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن میری مجلس سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہ ہوگی۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور یہی نہیں ہے کہ اگر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ہمیں تخلیق کیا گیا اچھے انداز سے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن وہ بہترین صورت برقرار رکھنا اس دارالامتحان میں، اس دنیا میں کس کی ذمہ داری ہے؟ خود ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس پر محنت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خود ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر میری عزیز بہنوں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان اخلاق کی جس طبقے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خواتین کا طبقہ ہے، کیونکہ وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ گھر کی اس چار دیواری کی سربراہ بھی ہے کہ جس سے ایک معاشرے میں اچھا اخلاق اور کردار لے کر کسی فرد نے معاشرے میں جانا ہے۔ وہ ماں پہلی تربیت گاہ ہے، وہ بیوی شوہر کے ایمان کی محافظ ہے، وہ بہن بھائی کے وقار، عزت اور ایمان کا تحفظ ہے۔ تو یہ وہ کردار ہیں جنہیں ہمیں معاشرے میں دینا ہے، اور اس کی بنیادی جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے اخلاق۔ ہم جتنے اخلاق میں بہتر ہوں گے اتنے ہم ان چیلنجز کو، ان ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے ادا کر سکیں گے، جس میں پہلی چیز ہے تواضع، یعنی عاجزی، انکساری کا ہونا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت تیزی سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، ہر فرد اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور کسی کے سامنے جھکنا اور کسی کے سامنے عاجزی، انکساری کرنا یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اپنے شایان شان نہیں سمجھتا، اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب جس سے برتاؤ کرنا ہے وہ اس سے کم حیثیت ہو، مال میں ہو، شخصیت میں ہو، علم میں ہو، تو وہ تواضع و انکساری جو ہے ہماری شخصیتوں میں نظر نہیں آتی۔ جنگ حنین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور مال غنیمت آتا ہے، انہی میں ایک شخصیت، ایک خاتون ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور ذکر کرتی ہیں کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، شیمہ ہے میرا نام، حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی نشانی مانگتے ہیں کہ جس سے وہ پہچان سکے، کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا، بچپن میں وہ ساتھ رہا، بچپن میں کھیلا، بچپن میں انہوں نے گود میں کھلایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نشانی دکھائی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ ہیں، حالانکہ وہ مخالف گروہ میں جن سے جنگ میں فتح ہوئی ہے اس گروہ میں سے ہیں، اس نسل میں سے، اس قبیلے میں سے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کا اتنا لحاظ کرتے ہیں اور تواضع و انکساری اتنی کرتے ہیں کہ پھر اپنی چادر بچھا دیتے ہیں، ان کو عزت و تکریم دیتے ہیں اور پھر غلام اور بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کے ساتھ انہیں رخصت کرتے ہیں. دوسرا چیلنج جو ہمارے اندر اس کے اگینسٹ میں، یعنی اس کے مقابل ہمیں جو چیز جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے غرور و تکبر. تواضع و انکساری کی ضد سمجھ لیں کہ غرور و تکبر ہے. اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ سرکشی اختیار کرے، غرور کا پیکر بنے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت ہی کے شان ہے. وہی اتنی عظیم اور برتر ہستی ہے کہ وہ اسی کی شان ہے کہ وہ کسی پر بالا اور برتر ہو. انسان کی یہ شان نہیں ہے. اسی لیے انسان کو جب اللہ رب العزت نے ایڈریس کیا قرآن پاک میں، جب اسے مخاطب کیا تو کہا کہ تو ایک گوشت کے اس لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے جو ناپاک ہے. یعنی اپنی شخصیت، اپنی حیثیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں عاجزی اور انکساری انسان کے وجود میں آتی ہے. دوسری چیز جو ہمارے معاشرے سے تیزی سے رخصت ہو گئی اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے دھارے میں گرفتار ہو گئے، ایک ایسے سفر پر نکل گئے کہ ہم ایک بے سکونی اور اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ شکوہ تو ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ہمسائے، ہمارے جاننے والے ہمارے ساتھ اخوت اور محبت نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے کہ کوئی ہم سے اخوت اور محبت کا اظہار کرے. یہ وہ بنیادی سبق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. جب ہجرت کر کے مسلمان آئے تو اخوت کا ایک معاہدہ ہوا انصار اور مہاجرین کے درمیان، ایک پیکٹ کہیں یا کچھ بھی کہیں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور وہ اتنا خوبصورت تصور اخوت کا پروان چڑھا کہ پھر تحتی دنیا تک کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا. ایک شخص جو ہے وہ 400 درہم کا مقروض شخص حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس کو دیتے بھی ہیں اور پھر اشکبار بھی ہوتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو 4000 درہم بھی دے دیے اور آپ روتے کیوں ہوئے؟ سوال کیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے سوال کرنا پڑا، اور اس سوال نے اسے میرے سامنے شرمندہ کیا. کہ اس خوبصورت انداز سے اپنے دوست احباب، اپنے یعنی امت مسلمہ کے اس وجود سے جڑے رہنا کہ ہر وجود کی خبر بھی رہے اور اس کے ضرورت کا احساس بھی رہے، یہ وہ خوبصورت تصور ہے جسے اخوت اور بھائی چارہ کہا جاتا ہے، جسے ہمیں آج اس معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طرز عمل اتنا محبوب تھا کہ قبیلہ عشر کے لوگوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انہیں تنگ دستی آتی ہے جنگ کے بعد یا کسی بھی حالات میں، تو ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ اپنے پاس جتنا کھانا سامان ہوتا ہے وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر برابری کی بنیادوں پر پورے قبیلے میں تقسیم کرتے ہیں. کتنا خوبصورت تصور ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انہی میں سے ہوں. یعنی اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ. تیسری چیز جو بہت ضرورت ہے آج ہماری شخصیات کو، ہمارے وجود کو، ہمارے اخلاق کو، کردار کو، ہمارے معاشرے کو، وہ ہے عفو درگزر. عفو درگزر وہ تصور ہے کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں لے کر جاتے ہیں، اپنے گناہ لے کر جاتے ہیں، لغزشیں لے کر جاتے ہیں، تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب ہمارے گناہوں پر ہمیں درگزر کر دے. لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کی زندگی گناہوں سے درگزر نہیں کرتا جو خود درگزر کرنے والے نہیں ہوتے، ان پر رحم نہیں فرماتا جو خود رحم کرنے والے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ عمل، اس لیے اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑے بخشنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت اگلی آیت شورہ میں فرماتا ہے اور جو شخص صبر کرے اور اپنے نفس پر قابو رکھنے کے لیے قدرت کے باوجود چھوڑ دے تو معاف کر دے تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے.
پھر اسی طرح عیب پوشی کرنا کہ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں ہے جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ سفر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی پسندیدگی کا، اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ اس لیے پیغام ہے یہ رمضان کا، آج کی نشست کا، کہ آئیے ہم اپنے برے اخلاق پر بندش باندھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ نے سے جو ہمیں اچھے اخلاق عطا ہوئے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا اخلاق والا بنائے اور اس ایسے اخلاق والا بنائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔